بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہیں ہر صورت میں جینا تو ہے، پھر کیا یہ اچھا نہیں کہ تم پھولوں کی تجارت کرو اور تمہارے ارد گرد کی فضا ہمیشہ ان کی خوشبو سے مہکتی رہے۔ آدمی جو کہتا ہے، آدمی جو سنتا ہے، زندگی بھر وہ صدائیں پیچھا کرتی ہیں۔ آدمی جو دیتا ہے، آدمی جو لیتا ہے، زندگی بھر وہ دعائیں پیچھا کرتی ہیں۔ ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ جس ملک میں واٹر کولر پر رکھے گلاس کو زنجیر سے باندھنا پڑے اور لوگوں کو مسجدوں میں اپنی آخرت سے زیادہ اپنے جوتوں کی فکر ہو، وہاں حکومتیں تبدیل کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ مانیں یا نہ مانیں، تبدیلی کے لیے ہر انسان کو اپنا اخلاق اور کردار بدلنا ہوگا۔ ضبط دریا کا بھی بہت دیکھا ہے ہم نے، بوجھ پڑتے ہی کناروں سے الجھ پڑتا ہے۔ تکبر کے گھوڑے پر سوار آدمی چلتا بہت ہے، پہنچتا کہیں نہیں۔ خود سے لڑتا ہوں، بگڑتا ہوں، منا لیتا ہوں۔ میں نے تنہائی کو ایک کھیل بنا رکھا ہے۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے، چاہے وہ طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اہم بات، لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی دم سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ کسی کو اداس پاؤ تو اسے سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا وجہ کے۔ مجھ سے شاہوں کے قصیدے نہیں لکھے جاتے، میں ہوں مزدور، میں مٹی پر غزل لکھتا ہوں۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے شر اور حسد سے محفوظ فرما، آمین۔ حیرت کی بات، ہم لوگ دعا مانگتے ہوئے اکثر یہی کہتے ہیں ہماری موت ایمان پر ہو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہماری زندگی بھی ایمان پر گزرے؟ لوگ کہتے ہیں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، حقیقت میں سچ نہیں بلکہ آپ کے بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جنہیں درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو رستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ آج کل خود کو غلط ہوتے ہوئے بھی صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا صحیح ہوتے ہوئے خود کو صحیح ثابت کرنا۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون و اطمینان۔ میں نے اعصاب کو پتھر کا بنا رکھا ہے، ایک دل ہے جو بنتا نہیں پتھر جیسا۔ دل فسردہ میں پھر دھڑکنوں کا شور اٹھا، یہ بیٹھے بیٹھے مجھے ان دنوں کی یاد آئی۔ آج ڈھلوان اترتے ہوئے محسوس ہوا، عمر ڈھلتے ہوئے رفتار بڑھا لیتی ہے۔ دل کی بستی عجیب بستی ہے، لوٹنے والے کو ترستی ہے۔ دل کی بستی عجیب بستی ہے، لوٹنے والے کو ترستی ہے۔ ہوتی ہے فراغت میں جو آئینوں سے باتیں، ان میں بھی میرا ذکر
کبھی آتا تو ہوگا۔ تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈھلو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ ایک چپ میں ہزار سکھ پائے، تھک گیا تھا میں شور کر کر کے۔ ہر آنکھ اپنے عیب سے ہوتی ہے بے خبر، ہر ہاتھ کھینچتا ہے گریبان اور کا۔ کبھی خاموش رہ کر لوگوں کے رویوں کو محسوس کریں، یقین جانیے آپ بہت سارے غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ زبان کے کڑوے لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں، یہ بات شاید تہذیب لوگوں نے اپنی تعلیم و تربیت کی خامیاں چھپانے کے لیے گھڑی ہوں گی، ورنہ جس کا دل صاف ہو اس کی زبان بھلا کیوں کڑوی ہو سکتی ہے۔ الفاظ ہی کرتے ہیں مائی بھی، قائل بھی اور گھائل بھی۔ جامع الفت بنتے آئے رشتوں کے دھاگوں سے ہم، عمر کی قینچی کاٹ گئی سب کیوں کر اتنی محبت کی۔ ہم ہے ایک اداس شام کا قصہ، لوگ سنیں گے گزر جائیں گے۔ حوصلہ بن کے میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے، تیرا خیال مجھے دوستوں سے کم تو نہیں۔ وہی شخص میرے لشکر سے بغاوت کر گیا، جیت کا سلطنت جس کے نام کرنا تھی۔ جہاں جلے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ ہمیں پرندوں کا حساس دل دے کر درندوں کی بستی میں اتارا گیا ہے۔ خزاں میں اپنے پتوں کی جدائی کی اذیت کو شجر محسوس تو کرتا ہے مگر کچھ کر نہیں سکتا۔ اندھیرے سے لڑائی کا یہی احسن طریقہ ہے، تمہارے دسترس میں جو دیا ہو وہ جلا دینا۔ اس نے بے ساختہ کہہ جانا ہے سب کچھ، میں نے لفظوں کے چناؤ میں اڑے رہنا ہے۔ ایک دستک پر وہ دروازہ نہیں کھولے گا، اسے معلوم جو ہے میں نے کھڑے رہنا ہے۔ روز آ جاتے ہیں چھت پر میری، ان پرندوں کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔